تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا آپ ضرور سنیں اس بیان کو، تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں۔ اسلامک چینل ہے، اسلامک چینل کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں۔ حب جاہ کہتے ہیں کسی مقام کی خواہش رکھنا، کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش رکھنا، یہ زہر بن جاتا ہے کبھی کبھار۔ اور اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اس جاہ کے لیے بندہ کبھی کبھار اپنے اولاد کی قربانی دیتا ہے، کبھی کبھار اپنے دین اسلام کی بھی قربانی دیتا ہے، خداوند قدیر و جبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ حب جاہ ہے جو ایک مومن کے لیے زہر ہلاہل ہے، یہ قاتل ہے، اور اس کو ترک کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ میں آج اس عظیم السلطنت، عظیم السلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا، 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی، ابھی یہ 15ویں صدی ہے، 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان کی اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی۔ اور سمنان کی جو حکومت تھی، اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد، بیٹا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے۔ یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی۔ 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھیں اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئیں۔ دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں۔ اور یہ پڑھنے لگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک نبی کی دعا ہے۔ اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے، اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں۔ اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئیں کہ اے مولا، تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں۔
رات کو سوئی تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے دو عطا فرمائے گا۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی، میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں۔ انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے، کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپ کپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کہا بابا آپ تشریف لائیں، کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں۔ کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے۔ اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے بدلے میں ایک اشرف لے لے۔ انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرما لیں۔ وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے۔ مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے، ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا سنیے۔ جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا، یہی ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو۔ سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے، سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ ابراہیم مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں، اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے۔ 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے، 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا نام اشرف تھا، صرف اشرف، اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی
وہی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے، آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے، ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں، 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر تھی اس وقت پوری دنیا میں جو مشہور قرأتیں ہیں، 7 قرأتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جس کو قرأت سبا کہتے ہیں۔ عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرأت سبا ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ 7 قرأتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں، یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے۔ 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں۔ ہم جو قرأت آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ قرأت امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمارے امام قرأت میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں، ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو آج ہم قرأت پڑھ رہے ہیں قرآن کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرأت امام عاصم کوفی کا ہے۔ اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرأت کے۔ اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا، اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا، لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی، گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے۔ الف کب آتا ہے، زبر کب آتا ہے، زیر کب آتا ہے، پیش کب آتا ہے، کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے، کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قرأتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے اور 7 قرأتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے، حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تو 7 سال کی عمر میں ابھی بچے کو قرآن کا پہلا پارہ پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر کے۔ وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا، غیب سے دیا جائے۔ جب گھر صاف ستھرا ہو، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو تو فیض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی اترتا ہے۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سادات کا گھرانہ تھا، ظاہر سی بات ہے عقل بھی وراثت نبی میں پائی تھی، علم وراثت علی میں پائی تھی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر کے ہو رہے تھے، 7 سال میں حافظ قرآن ہوئے۔ 14 سال کی عمر میں جتنے علوم متداولہ اس وقت تھے، معقولات، منقولات، منطق، فلسفہ، زجر، ساری چیزیں، علم مناظرہ، علم مقابلہ، علم تصوف، علم فقہ، علم تفسیر، علم اصول حدیث، علم حدیث، عام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرأت سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا۔ لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے، ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، علم جب آئے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں نا، اب جو علم دین حاصل کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو اس زمانے کے علماء کہتے ہیں اکثر ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم دیکھا، فقیر اشرف زیادہ دیکھا۔ فقیر اشرف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر طمع، حرص کچھ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس کم عمری میں اتنے مقامات حاصل کرنے کے بعد بھی زہد کی طرف زیادہ توجہ تھی، ترک دنیا کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ اللہ ان کا صدقہ ہم غریبوں کو عطا فرمائے۔
हुब्बे माल, हुब्बे जाह, हुब्बे दुनिया, ये ऐसी गलाजतें मेरे अजीज़ों के मोमिनीन को तबाह कर डालती हैं। मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला 14 साल की उम्र में किन किन उलूम से आप बहरामंद हो चुके थे? हाफिज, कारी कुरान, वो भी 7 क़िरातों के इमाम, आलिम दीन, फाजिल दीन, मुफ्ती कामिल, मुफस्सिर, फ़क़ीह, मुहद्दिस, ये सब होने के बाद 15वें साल की आपकी उम्र मुबारक थी। मैं शुरू से चल रहा हूँ आपकी सीरत तैयबा पर। 15वें साल की उम्र थी, आपके वालिद माजिद सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ। आपके इंतकाल के फौरन बाद ही 15 साल की उम्र में तख्ते शाही पर आपको बिठा दिया गया। बादशाहत का ताज आपके सर पर रख दिया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि 15 साल का बच्चा क्या बादशाह बनेगा, बल्कि उस वक्त के जितने सरवर थे, बड़े बड़े कजकुलाह थे, सबों ने अपने सर झुका लिए, इसलिए कि मखदूम अशरफ सम्मानी रज़ियल्लाहु ताला 15 साल की उम्र में जब कुर्सी शहंशाहियत पर जलवाबार हुए तो आपके फैसलों को देख करके लोग अश अश कर जाते थे। आपके अहकामात को देख करके ऐसा लगता था जैसे कोई 80 साल का तजुर्बाकार बादशाह इस कुर्सी पर बैठा हुआ। 15 साल की उम्र में बादशाहत आपके कंधों पर आ चुकी थी, लेकिन इस बादशाहत को आपने सिरे से इनकार ही नहीं किया, खत्म ही नहीं किया, बल्कि उसको संभाला। कितने साल? 10 साल तक उस अदल की कुर्सी पर आप कायम रहे और पूरे सिन्नान को अदल इंसाफ से भर दिया। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, हम रोज़ाना इसी तरीके की वीडियो लाते हैं जो आपके लिए फ़ायदे हो, हमारे लिए फ़ायदे हो, तो लाजमी है आपको सपोर्ट करना चाहिए हमारे चैनल को। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा। तो चलिए नाज़रीन, अगर आपको हमसे रब्ता करनी है तो इंस्टाग्राम का आईडी आता है, फॉलो करें, मैसेज करें, इंशाअल्लाह ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और अब चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहिद रज़ा सरफ़ी, दुआ में याद रखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।